الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج ہم لوگ اس کتاب کا پہلا باب شروع کریں گے، اس کتاب کا پہلا باب۔ اور جیسا کہ بتایا کہ جو اس سے پہلے کتاب التوحید کے نام پر ہم لوگوں نے جو پڑھا وہ اس کتاب کا مقدمہ اور تمہید ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلا باب ہے۔ پہلا باب کیا ہے؟ باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب۔ اس کا نام میں عربی میں پڑھ رہا ہوں کہ باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، کہ توحید کی فضیلت اور اس بات کا بیان کہ توحید گناہوں کو مٹاتی ہے، توحید گناہوں کو مٹاتی ہے، ٹھیک ہے۔ توحید کی فضیلت کا بیان، توحید کی فضیلت کا بیان اور اس بات کا بیان کہ توحید گناہوں کو مٹاتی ہے۔ اس باب کا دو معنی بتایا گیا ہے، لیکن یہ معنی سب سے زیادہ صحیح ہے، اس واسطے آپ یہی معنی یاد رکھیے کہ نہیں، توحید کی فضیلت اور اس بات کا بیان کہ توحید گناہوں کو مٹاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کا فرمان، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا قول نقل کیا، فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، یعنی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ظلم نہیں کیا کہ ایمان بھی رکھتے ہوں اور ظلم بھی کرتے ہوں۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، جن کے لیے امن ہے، نجات ہے، اور وہم مہتدون، اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں اور ہدایت پانے والے لوگ یہی ہیں۔ پھر سے اس کا ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہدایت ہے، یہی ہدایت پر ہیں، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ سورۃ الانعام ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 82۔ تو سب سے پہلے جو ہے ایمان کا معنی دیکھتے ہیں کہ ایمان کا کیا معنی ہے، اہل علم نے کیا کہا۔ تو ایمان کا معنی بتایا کہ الاخلاص للہ وحدہ، اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی تمام قسم کی عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، ہر قسم کی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنا، خالص اللہ کے لیے کرنا، کسی اور کے لیے نہیں کرنا، اس کے اندر نہ تو شرک ہو اور نہ ریاکاری اور دکھاوا ہو، بس صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو، عبادت کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، ایمان کا مطلب۔ تو جو ہے اب یعنی جیسے آپ کو معلوم ہوا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے الاخلاص للہ وحدہ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص ہو، اللہ کے لیے اخلاص ہو، صرف اللہ کے لیے تمام قسم کی عبادتیں ہوں، یہ ایمان کا مطلب ہے۔ تو اب اس پوری آیت کا مطلب کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اس پوری آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس آیت کا مطلب حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ
اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں کہ جو ہے الذین آمنوا، یہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی، صرف اللہ کی عبادت کی، جنہوں نے صرف اللہ کی عبادت کی، عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کیا، عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کیا، یعنی اخلاص کے ساتھ عبادت کی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ دو باتیں، یعنی ایمان کا مطلب، آمنو کا مطلب بتایا کہ جن لوگوں نے خالص اللہ کی عبادت کی، ہر قسم کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو یہی لوگ قیامت کے روز امن و امان کے ساتھ رہیں گے، امن و امان کے ساتھ رہیں گے، یہ لوگ قیامت کے روز امن میں رہیں گے۔ جبکہ جانتے ہیں قیامت کا معاملہ کتنا بھیانک ہے اور کتنا ہولناک اور خوفناک، کتنا بھیانک دن ہوگا قیامت کا دن۔ وہاں جو ہے نفس نفسی کا عالم ہوگا اور ہر ایک کی بہت خراب حالت ہوگی اور سب پریشان ہوں گے۔ ایسے پریشانی کے وقت میں، ایسے خطرناک دن، ایسے عظیم دن میں جبکہ سب کا برا حال ہوگا اور لوگ جو ہے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ کا معاملہ ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، جو ہے باپ بیٹے سے بھاگے گا اور بیٹا باپ سے بھاگے گا اور جو ہے شوہر بیوی سے بھاگے گا، اور ایسے ہی سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ ایسا خطرناک، ایسا بھیانک دن ہوگا۔ اس دن یہ لوگ امن و امان میں رہیں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، یعنی چین کے ساتھ رہیں گے، ان کو کوئی غم اور فکر نہیں ہوگی، ان کو کوئی جو ہے یعنی ان کو کوئی غم اور فکر نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہوں پر فرمایا، دوسری جگہ پر فرمایا کہ دیکھیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یعنی تم نہ فرشتے جو ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، پھر اسی بات پر قائم ہو گئے، اسی پر جو ہے ثابت رہے، اسی پر ثابت رہے۔ استقامت کا مطلب، استقامت کا دو معنی مفسرین نے بتایا ہے۔ ایک تو یہ معنی بتایا کہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، یعنی خالص اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور دوسرا مطلب یہ کہ ثابت قدم رہے اسلام پر وہ جمے رہے، چاہے جتنی پریشانی آئی، چاہے جتنی بڑی مصیبت آئی، کچھ بھی ہوا، چاہے جتنا ان کو ستایا گیا، مارا گیا، لیکن وہ جو ہے جمے رہے اسلام پر۔ تو دونوں معنی استقامت میں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر قائم رہے، استقامت اختیار کیا، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم ڈرو مت، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو مت اور تم غمگین نہ ہو۔ تو دیکھیے یہاں ڈرنے اور غمگین یعنی تم ڈرو مت اور غمگین نہ ہو کا جو ہے مطلب جو اہل علم نے معنی بتایا ہے، ایک تو یہ بات کب کہتے ہیں فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہوئے یہ بات کب کہتے ہیں؟ اہل علم نے بتایا کہ ایک تو موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو بشارت دیتے ہیں، اہل ایمان کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرو مت، غم مت کرو، ڈرو مت۔ اور قبر میں بھی ان کو بشارت ملتی ہے کہ ڈرو مت اور غم مت کرو۔ غم کس بات کا؟ بھائی اہل و عیال کا، دنیا میں بال بچوں کا غم رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، ٹینشن رہتا ہے کہ، تو مطلب اس سب چیزوں کا غم نہ کرو۔ اور پھر اہل علم نے ایک معنی یہ بتایا کہ قیامت کے روز بھی ان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، فرشتے ان سے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ تو یہ تین مقامات ہیں، موت کے وقت، قبر میں اور میدان محشر میں۔ جب قبر سے نکلیں گے، قبر سے نکل کر کے میدان محشر کی طرف جائیں گے، تب بھی ان کو تسلی دی جائے گی اور بتایا جائے گا۔ تو یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ کس وجہ سے؟ اسی توحید کی برکت کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے۔
تو یہ توحید کا فائدہ ہے۔ تو بتایا کہ جو ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر اس آیت کے ضمن میں جو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے خالص اللہ کی عبادت کی، ہر قسم کی عبادت کو اللہ کے لیے خاص کیا، شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو قیامت کے روز یہ لوگ امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ کیا رہیں گے؟ امن و امان کے ساتھ رہیں گے، ان کو کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور المہتدون فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت کے اندر یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ہدایت پائے ہوئے لوگ یہی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہی کو ہدایت ملی ہوئی ہے، ہدایت انہی لوگوں کو ملی ہوئی ہے۔ تو سمجھ رہے نا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون کا معنی کیا بتایا؟ جن لوگوں نے صرف اللہ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو ان کے لیے قیامت کے روز امن و امان ہے۔ قیامت کے روز وہ بہت آرام اور سکون کے ساتھ رہیں گے، اطمینان سے رہیں گے، کوئی بے چینی، کوئی گھبراہٹ، پریشانی ان کو نہیں ہوگی، اور دنیا اور آخرت میں ہدایت پر یہی لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ فرمان اللہ رب العالمین کا یہ فرمان اتنا عظیم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ان کی قوم سے جو ہے مناظرہ ہوا تھا، جو حجت اور بحث ہوئی تھی، یہ قول جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فیصلہ کن رہا ہے، فیصلہ کرنے والا رہا ہے یہ فرمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ مَا أَشْرَكْتُمْ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ ایک منٹ آیت نکال لیتے ہیں تو پھر پوری آیت نکال لیتے ہیں تو واقعہ پورا سامنے رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کی قوم سے جو ہے مناظرہ ہوا، بحث ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ لوگ واقعہ سنے ہوں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے جب رات ہوئی تو انہوں نے ستارے کو دیکھا، اور ستارے کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ پھر چاند کو چمکتا ہوا دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ چاند بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں ظالم جو ہے گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب جو ہے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے اور یہ میرا سب سے بڑا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو کہا، اعلان کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بری ہوں، میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اس سے ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، یعنی تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں، یہ اعلان کر دیا۔ اور یہ کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، حنیفاً یکسو ہو کر کے، یکسو ہو کر کے جو ہے یعنی تمام ادیان سے کٹ کر کے، تمام ادیان یعنی تمام دین اور مذہب سے، تمام قسم کے دھرموں سے کٹ کر کے میں صرف اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں، اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں جو ہے مشرکین میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ وحاجہ قومہ، قوم ایسے ان کو چھوڑنے والی نہیں تھی، قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت کی، یعنی بحث اور تکرار کی، مناظرہ کیا۔
ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، اپنی قوم سے کہا اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے؟ ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، اور میں اس سے نہیں ڈرتا ہوں جس کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، جسے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، میں اس سے نہیں ڈرتا ہوں مگر یہ کہ جو میرا رب چاہے، یعنی نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، جو نقصان اللہ تعالیٰ پہنچائے گا وہی نقصان مجھے ہوگا، اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ان سے میں نہیں ڈرتا ہوں۔ وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرا رب جو ہے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے اس سے ڈروں جس کو تم شریک کرتے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، حالانکہ تم نہیں ڈرتے ہو کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسے کو شریک کرتے ہو جس کی اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے، یعنی ڈرنا تو تم کو چاہیے، ڈرنا تو تمہیں چاہیے، نہ کہ میں ڈروں۔ کہا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دونوں گروہوں میں سے امن کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو، اگر تم جان لو، یعنی جو ہے دونوں گروہوں میں سے، دونوں فریق میں سے کون جو ہے زیادہ امن کا حقدار ہے، کون کس کو زیادہ امن ملنے والا ہے؟ ایک سیکنڈ، یعنی اگر تم جان لو، اگر تم خبر رکھتے ہو تو جو ہے تم کو معلوم ہو جائے گا، اگر تم خبر رکھتے ہو تو بتاؤ کہ جو ہے دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ امن کا زیادہ مستحق ہے۔ اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد میں یہی کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو جو ہے ظلم کے ساتھ خلط مل نہیں کیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں یہ بتا رہا تھا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو اس کی تفسیر کی کہ اس سے مراد یعنی آمنو سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے امن ہے، قیامت کے روز وہ امن و امان میں رہیں گے، اور یہی لوگ دنیا میں بھی ہدایت پر ہیں اور آخرت میں بھی ہدایت پر یہی لوگ ہیں۔ اور جو ایک تفسیر یہ بتایا کہ جو ہے اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم میں جو مناظرہ ہوا تھا اس میں یہ قول فیصل رہی ہے، یہ آیت کریمہ کہ یعنی سوال یہ ہوا کہ جو ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ حق جو ہے احق بالامن، امن کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم خبر رکھتے ہو تو بتا دو، اگر تم خبر رکھتے ہو تو بتا دو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بتایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ پھر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو ہوئی، جو یہ دلائل تھے، جو یہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو یہاں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون کا معنی ہم کو معلوم ہوا۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ ایمان کا معنی کیا ہے، الاخلاص للہ وحدہ، ایمان کا معنی یہ۔ اور اس کے بعد میں علامہ ابن کثیر اس معنی کی تائید میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو معنی بتایا وہ معنی آپ کے سامنے واضح کیا گیا۔ اور اس کے بعد میں یہ بتایا گیا کہ یہ آیت اتنی زیادہ عظیم الشان آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے قوم کے درمیان جو مناظرہ ہوا، اس مناظرے میں یہ فرمان اور یہ قول جو ہے کیا فیصلہ کن رہا، فیصلہ کرنے والا رہا یہ قول، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اب یہاں
آمنو کا معنی یعنی ایمان کا معنی معلوم ہوا. اب ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہاں اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا. اب ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم سے کیا مراد ہے؟ تو ظلم سے مراد شرک ہے اس آیت کریمہ کے اندر. ورنہ ظلم تو جو ہے ہر قسم کے گناہ کو ظلم کہا جاتا ہے. آدمی اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے. اپنے نفس پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے، جیسے سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ شرک کرتا ہے اپنے نفس پر. اور اس کے علاوہ جو ہے جو شرک نہیں کرتے ہیں وہ بھی جیسے غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، گناہ اور معصیت کے کام کر رہے ہیں، وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. اور دوسروں پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دوسروں کا مال جو ہے لے لیے ناحق، اور کسی کو مار دیا، کسی کو گالی دی اور کسی کو ستایا، یہ دوسروں پر ظلم ہوا. تو ظلم کا معنی تو بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع ہے ظلم کا معنی. ہر قسم کے گناہ کو ظلم کہا جاتا ہے. لیکن اس آیت کریمہ کے اندر سب سے بڑا گناہ جو اکبر الکبائر ہے وہ گناہ مراد ہے. ظلم سے وہ گناہ مراد ہے، اکبر الکبائر یہاں پہ مراد ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی تائید ہوتی ہے، اس کی تائید قرآن کی آیت سے بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے. صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہ کرتا ہو؟ وہی ہر آدمی سے گناہ ہوتا ہے، ہر آدمی سے گناہ ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے ظلم کا عام معنی مراد لیا اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو اپنے اوپر ظلم نہ کرتا ہو؟ تو گھبرائے وہ کہ جو ہے اگر ایسی بات ہے تب تو یا تو نہ تو امن ملنے والا ہے اور نہ جو ہے ہدایت ملنے والی ہے. اگر عام اس وجہ سے وہ پریشان ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ فَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایسا شخص ہے ہم میں سے جو اپنے اوپر ظلم نہ کرتا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيْسَ بِذَالِكُمْ، یعنی جو تم سمجھ رہے ہو وہ مراد نہیں ہے، وہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ جو ہے یہ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا ہے؟ لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا ہے، ان کی بات آپ نے نہیں سنی ہے. لقمان علیہ السلام کی بات کیا تھی؟ اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. لقمان علیہ السلام نے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو اس آیت کریمہ میں وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ظلم سے مراد یہی شرک ہے، یہی شرک ہے. تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے. تو معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو ظلم والی بات کہی گئی ہے اس سے مراد شرک ہے. تو اب معنی بالکل واضح ہو گیا آیت کا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جو ہے شرک نہیں کیا، ایمان رکھتے ہوئے شرک نہیں کیا، تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت پر رہنے والے ہیں. اب امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو معنی کیا ہے، جو تفسیر کی ہے، ان کے تفسیر میں یہ پورا معنی آ گیا. پورا معنی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، صرف اللہ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن امن و امان حاصل ہوگا، اور ان کو یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی ہدایت پر ہیں اور آخرت میں بھی ہدایت پر ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ہم جو ہے گفتگو کریں گے امن اور ہدایت پر، امن اور ہدایت پر گفتگو کریں گے. اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ بات آئی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ پریشان ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ تو انہوں نے کس ظلم کو مراد لیا تھا؟ جو ہر آدمی کرتا ہے، تقریباً ہر انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں، عام گناہ کو انہوں نے مراد لیا، عام گناہ کو
انہوں نے مراد لیا۔ تو دیکھیے جو ہے صرف شرک ہی نہیں بلکہ عام گناہوں کی وجہ سے بھی انسان پر مصیبت آتی ہے، اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے کہ نہیں بڑھ جاتی ہے، عام گناہ کرنے کی وجہ سے بھی۔ تو جو ہے یہاں پہ اور جو ہے قرآن کی ایک آیت بھی ہے، قرآن کی ایک آیت ہے جو اس معنی کی وضاحت کرتی ہے کہ ظلم سے مراد عام گناہ ہے، عام گناہ ہے۔ وہ آیت کریمہ جو ہے غالباً سورہ فاطر کی ہے، یا دیکھیں گے کون سی سورہ ہے بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ابھی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے بارے میں بیان فرمایا۔ دیگر امتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کا ذکر فرمایا کہ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ اس کتاب سے مراد قرآن مجید کا، قرآن مجید کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا تھا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا، چن لیا، ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ اب ظاہر سی بات ہے چنندہ بندے جو ہیں اللہ رب العالمین کے، جو منتخب بندے ہیں، وہ جو ہے ایسے نہیں ہو سکتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ ہمیش جہنم حاصل ہو، وہ ہمیشہ ہمیش کے جہنمی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے منتخب بندے ہیں نا، اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو منتخب بندے ہیں وہ کیسے جو ہے ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ان کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے گا۔ جہنم میں اگر گئے بھی وہ تو جو ہے وہ جنت میں ان کا ابدی ٹھکانہ، ہمیشگی کا جو ٹھکانہ رہے گا وہ جنت ہی رہے گی۔ تو جو ہے اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، منتخب کر لیا، جن کو ہم نے پسند کیا، چننا، پسند کرنا، منتخب کرنا، سلیکٹ کر لیا تھا اپنے بندوں میں سے۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے سلیکٹڈ بندوں کی تقسیم کی، ان کے 3 درجات بتائے، 3 درجہ ان کا بتایا۔ جو اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا اور اس کے بعد میں کتاب ان کو دی، قرآن مجید کا وارث بنایا، تو وہ جو سلیکٹڈ بندے ہیں، جو منتخب بندے اللہ تعالیٰ کے، ان کے 3 درجات ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا درجہ فَمِنْهُمْ ظَالِمُ النَّفْسِ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں بھی ظلم کا ذکر ہوا ہے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اس ظلم سے مراد شرک نہیں ہے، اس ظلم سے مراد شرک نہیں ہے بلکہ عام گناہ ہے۔ شرک کے علاوہ عام چھوٹے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ اور صغیرہ سب گناہ آ جاتے ہیں۔ یہ بھی جنت کے اندر داخل ہوں گے، یہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں یہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، لیکن ان کو جو ہے مکمل امن حاصل نہیں ہوگا، مکمل امن ان کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ مکمل ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ ان کا دائمی ٹھکانہ جنت تو ہے، لیکن جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں نا، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی ایمان لائے اور توحید پر ہے، شرک تو نہیں ہے لیکن دوسرے کبیرہ صغیرہ گناہ کرنے والے ہیں اور دوسرے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو ان کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا مل سکتی ہے، سزا مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو سزا دے، چاہے تو ویسے ہی ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے۔ تو ان کو جو ہے امن تام یعنی مکمل امن حاصل نہیں ہوگا، البتہ جو امن عام ہے، عام امن ان کو حاصل ہوگا، کیونکہ یہ ان کا جو دائمی ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے، ہمیشہ کا جو ٹھکانہ ہے یہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل کیے جائیں گے۔ اگر جہنم میں داخل کیے گئے بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے داخل کیے جائیں گے، جتنا ان کا گناہ ہوگا اتنی سزا جھیلنے کے لیے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اس کے بعد میں جہنم سے نکال کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ دوسرا گروہ وہ ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، اور کچھ ایسے ہیں جو میانہ رو ہیں۔ میانہ رو کا مطلب یہ ہے کہ
یعنی اعتدال 20-20 میں ہے، یعنی دونوں کے بیچ میں ہے، بیچ کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اس سے اہل علم نے مقتصد کا معنی بتایا کہ جو ہے جو لوگ فرائض پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان پر فرض کیا ہے اس کی ادائیگی کرتے ہیں، اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن نوافل میں ان کے ہاں کوتاہی ہے، نوافل وہ پابندی سے نہیں ادا کرتے ہیں، نوافل نہیں ادا کرتے ہیں اور فرائض کو ادا کرتے ہیں، البتہ گناہ وغیرہ وہ نہیں کرتے ہیں، کبیرہ گناہ وغیرہ کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں، البتہ ان کے ہاں کیا ہے، جو ہے فرائض تو پورا کرتے ہیں لیکن نوافل میں کوتاہی ہے۔ تو یہ لوگ، ان کو ابرار کہا گیا ہے، یعنی یہ نیک لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ بھی جنت ہے۔ اور تیسرا گروہ یا تیسرا گروپ جو بتایا اللہ رب العالمین نے جو ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور تیسرا گروہ یا تیسرا گروپ وہ ہے جو نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، نیکیوں میں ترقی کرنے والے لوگ ہیں، نیکیوں میں ترقی کیے جا رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں اور نوافل میں بھی پیچھے نہیں رہتے ہیں، نوافل میں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، ہر نیکی میں جہاں بھی موقع ملتا ہے سب سے آگے آپ انہی لوگوں کو پائیں گے۔ تو کہا کہ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو نیکیوں میں بہت آگے بڑھنے والا ہے، آگے بڑھ جانے والا ہے، ترقی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی سب سے بڑا فضل ہے، یہ سب سے بڑا فضل ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کا وارث بنایا اپنے اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو جن کو میں نے سلیکٹ کر لیا تھا، منتخب کر لیا تھا، اور ان سلیکٹڈ بندوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں ظلم سے مراد عام تو گناہ ہے، شرک کے علاوہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور بعض ایسے ہیں جو بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی بہت آگے نہیں رہتے ہیں، برائیاں نہیں کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، نوافل میں ان کے ہاں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اور تیسری جماعت ہے، تیسرا گروہ جو ہے وہ نیکیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے اور ترقی کرتے جا رہا ہے نیکیوں میں۔ تو یہ درجات ہیں، اب ان کے درجات کے اعتبار سے ان کے ساتھ جو ہے ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کو درجہ ملے گا، مقام اور پوزیشن ملے گی۔ تو بتایا یہاں پہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو برا کام نہ کرتا ہو، برا کام نہ کرتا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا تم تھکتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی ہے؟ کیا تم کو دنیا میں غم لاحق نہیں ہوتا ہے؟ لاحق ہوتا ہے، تھکاوٹ بھائی ہر انسان کو لاحق ہوتی ہے، تھکاوٹ سمجھتے نا، تھک جانا، تھکاوٹ سب کو لاحق ہوتی ہے، اور غم ہر ایک کو لاحق ہوتا ہے، اور مصیبت آتی ہے، بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، سب بیمار ہوتے ہیں تقریباً۔ تو فرمایا کہ یہ جو برائیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، انہی کے عوض میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور یعنی مصیبت جو ہے تھکاوٹ لاحق ہو جاتی ہے، مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے، آدمی غمگین ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ ان کی وجہ سے انسان نے جو برائیاں کی ہیں وہ برائیاں اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتانا مقصد ہے کہ دیکھیے جو ہے ایک تو امن اور ہدایت کی جو بات کہی گئی ہے، یہ امن اور ہدایت یا امن اور اہتداء ایک مطلق ہے اور ایک تام ہے۔ امن تام یعنی مکمل امن، مکمل ہدایت، اور ایک ہے عام جو ہے امن اور عام ہدایت۔ جی نہیں، عام اس کو عام تو جانتے ہیں نا، عام تو عام ہدایت اور عام جو ہے عام امن یہ کن لوگوں کو حاصل ہوگا؟ جو لوگ جو ہے ایمان لانے کے بعد شرک تو نہیں کرتے ہیں لیکن اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں،
کچھ گناہ کر لیتے ہیں، کبیرہ صغیرہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، یا دوسروں پر بھی جو ہے وہ ظلم کر لیتے ہیں، دوسروں کا حق مار لیتے ہیں، گالی گلوچ دے دیتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، یہ سب گناہ کا کام ہے۔ یہ سب جو کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ سزا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو سزا دے گا اور چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، لیکن اللہ رب العالمین جیسے کبیرہ گناہوں پر سزا کی وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے، سزا کی وضاحت کی ہے، جیسے آپ پڑھیں گے زنا کی سزا، سود کھانے کی سزا، اور جو ہے اور ایسے مختلف گناہوں کی جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی سزائیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ سزا دے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب جب وہ سزا ملے گی تو ظاہر سی بات ہے ان کو امن تام حاصل نہیں ہوا، پورا امن حاصل نہیں ہوا اور پوری ہدایت ان کو حاصل نہیں ہوئی، تو ان کے لیے کیا کہیں گے؟ امن اور عام ہدایت ان کو حاصل ہے۔ عام امن اور عام ہدایت اس معنی میں کہ یہ جو ہے اپنے گناہوں کے بقدر جتنا انہوں نے گناہ کیا ہے اتنا یہ سزا کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ویسے ہی معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس اعتبار سے گناہوں کے ساتھ جو ہے سزاؤں کی وضاحت کی ہے اس اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جہنم میں گئے بھی، سزا کاٹے بھی، تو وہ سزا کاٹ کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے اور جنت ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ رہے گا، ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اور امن جو ہے تام اور امن ہدایت تامہ یعنی مکمل امن اور مکمل ہدایت، انہی میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو مکمل امن اور مکمل ہدایت حاصل ہوگی۔ تو مکمل امن اور مکمل ہدایت کن لوگوں کو حاصل ہوگی؟ جنہوں نے نہ تو شرک کیا ایمان لانے کے بعد، اور نہ تو اپنے اوپر ظلم کیا، نہیں کوئی گناہ نہیں کیا، اور نہ دوسروں کے اوپر ظلم کیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو مکمل امن حاصل ہوگا اور مکمل ہدایت حاصل ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ قیامت کے دن بالکل امن و امان کے ساتھ رہیں گے، بغیر کسی سزا کے، بغیر کسی چیز کے یہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ مکمل امن اور مکمل ہدایت انہی لوگوں کو حاصل ہوگی۔ تو بھائی انسان کو تو ایسے ہی بننا چاہیے نا، انسان کو کیسا بننا چاہیے؟ جو ہے عام امن والا، عام ہدایت والا، یا ہدایت تامہ والا اور جو ہے امن تامہ والا ہونا چاہیے، مکمل امن والا اور مکمل ہدایت والا بننے کی کوشش کرنا چاہیے ہمیں۔ تو یہ آیت کی جو ہے تفسیر ہوئی اور آیت کا معنی ہوا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے دونوں نے تقریباً یہی معنی اس آیت کریمہ کا بیان کیا ہے، اس آیت کریمہ کا یہ معنی بیان کیا ہے، اور امن عام اور ہدایت عامہ اور امن تام اور ہدایت تامہ کی تقسیم انہوں نے اس طریقے سے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے جو ہے جو حدیث صاحب کتاب نے بیان کی ہے وہ حدیث شروع کریں کہ بس یہیں پہ درس روک دیا جائے؟ جی کتنا وقت ہوا؟ تو میرے خیال سے دیکھیے یہیں پہ درس روک دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہم نے اس کتاب کے پہلے باب کا آغاز کیا، اور یہ باب کیا ہے؟ توحید کی فضیلت کا بیان اور اس بات کا بیان کہ توحید گناہوں کو مٹا دیتی ہے، توحید گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور اس کے بعد میں اس صاحب کتاب نے جس آیت کریمہ کا تذکرہ فرمایا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سب سے پہلے ایمان کا معنی بتایا گیا۔ ایمان کا معنی کیا؟ الاخلاص للہ وحدہ۔ اور پھر اس آیت کریمہ کا مفہوم اور معنی جو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ معنی آپ کے سامنے بتایا گیا کہ اس آیت کریمہ کا یہ معنی ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان جو مناظرہ ہوا تھا، جو بحث اور تکرار ہوئی تھی، یہ آیت کریمہ فیصل رہی ہے، یہ آیت کریمہ فیصلہ کن رہی ہے۔ اور ظلم کا معنی بتایا گیا، اس کی تفسیر میں جو ہے حدیث پڑھی گئی، اور یہاں پہ بتایا گیا کہ ظلم کا خاص معنی ہے
اور خاص مراد ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرک ہے، شرک ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ظلم کا عام معنی بھی ہوتا ہے، ہر قسم کا گناہ یہ ظلم ہے، ہر قسم کا گناہ ظلم ہے، چاہے انسان جو ہے شرک کی شکل میں کرے وہ ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس کے بعد میں چاہے اپنے کوئی اور شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ کر رہا ہے تو وہ بھی ظلم ہے، دوسروں پر کو ستا رہا ہے، دوسروں کو مار رہا ہے، دوسروں کو گالی دے رہا ہے، ان کا حق حقوق لے رہا ہے، تو یہ سب بھی ظلم ہے۔ تو بتایا کہ جو ہے انسان اگر شرک نہیں کر رہا ہے، شرک نہیں کر رہا ہے اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے تب بھی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ایسے شخص کے لیے ہم کہیں گے کہ اسے امن عام اور ہدایت عامہ حاصل ہوگی۔ اور جو شخص جو ہے ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم بھی نہیں کرتا ہے اور دوسروں پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، تو یہ شخص ایسا ہے جس کو امن تامہ، مکمل امن اور مکمل ہدایت حاصل ہوگی، اور مکمل امن اور مکمل ہدایت کے ساتھ یہی آدمی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فضیلت میں جو احادیث آ رہی ہیں کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کی، کل نہیں مطلب پرسوں پیر کو انشاءاللہ تعالیٰ وضاحت ہوگی۔ ٹھیک ہے۔